صاحبزادہ صاحب، یہ انسان ہر وقت تلاش میں ہے، کسی چیز کی جستجو میں ہے، کچھ جاننا چاہتا ہے، کچھ اس کے ذہن میں ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں وہ بہت بے چین ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی حقیقت جو ہے وہ اس پر آشکار ہو جائے، اور وہ ہمیشہ ہی ایک متلاشی ہے۔ تو یہ تلاش جو ہے، یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور کس طرح وہ اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے، کچھ اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی صحیح آپ نے کہا کہ انسان اور ہر انسان جو ہے وہ ہمہ وقت کسی نہ کسی چیز کی جو ہے وہ تلاش میں ہے۔ تو تلاش بنیادی طور پر انسان کی جبلت میں ہے، اور ہر انسان کی جبلت میں ہے، اور جبلت کی اس جو انسانی جبلت ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ تخلیق انسان میں اور تخلیق آدمیت میں ایک بنیادی چیز جس کو رکھا گیا وہ نسیان ہے، یعنی بھول جاتا ہے انسان، کے بھول جاننے کی ایک خصوصیت جو ہے وہ انسان کے اندر رکھ دی گئی۔ تو یہاں پر انسان اب کیونکہ صرف جسم کا نام نہیں ہے، اور وہ جسم اور روح دونوں کے مرکب کا نام ہے، تو انسان کی روح جب جسم کا لبادہ اوڑھ کر اس کائنات پر ظہور پذیر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ روح اب کیونکہ کثیف مادے کے اندر آ چکی ہے، تو اس کی جو معلومات تھیں، جو اس کا علم ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کو، ہر انسان کو ہمہ وقت یہ احساس رہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، کچھ چیز ایسی ہے جو میں کھو چکا ہوں، اور یہی جو بھول جانے کی ہے، جی، وہ ایک روح کی ہی تلاش ہے، اور یہی جو بھول جانے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو اس چیز کے اوپر ابھارتی ہے کہ وہ چیز جس کو میں کھو چکا ہوں، جس کو میں بھول چکا ہوں، وہ دوبارہ یا تو میرے احاطہ علم میں آئے یا پھر مجھے مل جائے۔ تو یہ جو ہے انسان کو کی حرکت کا راز ہے، جی، کیونکہ تلاش ہی کے اوپر جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار ہے، آپ کی تلاش ہی آپ کو عمل کرنے کے اوپر، اور اس جو کچھ آپ کھو چکے ہیں اس کے قرب میں جانے کی جو ہے وہ کوشش اور جستجو کو پیدا کرتی ہے، جس کے اوپر عمل جو ہے وہ انسان کرتا ہے۔ تو تلاش جو ہے یہ قربت کی خواہش کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ انسان کے اندر جو قریب ہونے کی خواہش ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کی حقیقت کے قریب ہونے پہ، تو یہ انسان کی تلاش ہے، یہ انسان کی جبلت ہے، جس سے کسی بھی انسان کو جو ہے وہ کوئی مفر جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اور تلاش اسی طرح مختلف ہے، جس طرح انسان مختلف ہیں اسی طرح تلاش مختلف ہے، اور ہر انسان کی تلاش جو ہے وہ اس کی باطنی حقیقت کا اظہار بھی ہے۔ باطنی حقیقت کا اظہار یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی تلاش کر رہا ہے وہی کچھ اس کے باطن میں ہے، وہ اس تلاش کو کے عمل میں، اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں، اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں، وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کا ہر قدم جو ہے وہ اس کے باطن کو آشکار کر رہا ہوتا ہے۔ تو انسان تو ایک بڑی کھلی کتاب ہے، جی، جو چیز، جس چیز کو وہ تلاش کر رہا ہے وہی اس انسان کا جو ہے وہ باطن ہے۔ اب مادیت کی تلاش میں جو ہے وہ ایک کھلم کھلا اشتہار ہے، ایک ایڈورٹیزمنٹ ہے کہ میرے باطن کے اندر جو ہے وہ مادیت ہے، جی۔ تو یہ ایک انسانی جبلت ہے جو انسان کو انسان کے اوپر بھی آشکار جو ہے وہ کرتی ہے، دوسری چیزوں کو بھی انسان کے اوپر جو ہے آشکار کرتی ہے، اس کائنات میں ہمہ وقت ہونے والی تبدیلیوں اور ان کی حقیقتوں کو جو ہے وہ بھی انسان کے اوپر آشکار کرتی ہے۔ تو تلاش جو ہے یہ انسانی جبلت جو ہے وہ ہے۔ تو اس تلاش کی جو ہے وہ کچھ اس کی حاصل بھی ہے اس کا، یعنی جو تلاش جو ہے، تو کیا وہ اس تلاش تک، جس چیز کی وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، کیا اس تک پہنچ بھی سکتا ہے یا پہنچتا ہے؟ کوئی ایسا بھی ہے، یہ سب انسان پہنچ سکتے ہیں، کوئی مخصوص ایسے لوگ ہیں جو وہاں تک پہنچ پاتے ہیں؟ اور کیا اس تک پہنچنے کے لیے کسی رہنما کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یا اکیلا ہی انسان اس تک پہنچ سکتا ہے اس باطن تک؟ اور اس تک پہنچنے کے کچھ فوائد بھی ہوں گے شاید، تو آپ اس سے بھی آگاہ کریں۔
ایک تو بات یہ ہے کہ یہ فائدے اور نقصان کے جو ہے اس چکر سے جو ہے وہ اگر آپ نکل آئیں اور آپ انسان کے خصوصیات یا اس کی کاسمولوجی جو ہے اس کے اوپر اگر ہم بنیاد کریں، کیونکہ جب بھی آپ فائدے نقصان کی بات کریں گے تو مختلف انسانوں کے لیے کوئی مختلف فائدہ جو ہے وہ کہے گا، کوئی کہے گا کہ کس قسم کا جو ہے وہ ہے۔ تو جہاں تک رہی بات یہ کہ انسان تلاش میں جو ہے کیا اس کو جس چیز کو وہ تلاش کر رہا ہے تو وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس زمرے میں یہی کہنا ہے کہ فنا اگر تلاش میں ہے تو وہ شاید کسی نہ کسی مقام کے اوپر جو ہے وہ حاصل بھی ہو جائے، لیکن پھر وہ فانی ہے، تو حاصل ہو کر بھی نہ حاصل ہے جی۔ تو لہٰذا فنا کی تلاش جو ہے اس میں حاصل اور نہ حاصل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کہ اگر وہ حاصل ہو بھی گئی تو کیونکہ وہ خود اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو وہ نہ بھی حاصل ہوتی تو تب بھی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو بنیادی طور پر تلاش حقیقی جو ہے جی، یہی اصل تلاش ہے جو انسان کو ہمیشہ متحرک کیے رکھتی ہے، اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی عمل جو ہے وہ کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے، اور یہ کیونکہ لامتناہی سلسلہ ہے جی، تو اس لیے یہ تلاش کا سفر جو ہے جی، اور حقیقت کی تلاش کا سفر جو ہے یہ بھی ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور بنیادی طور پر یہ سفر ہی جو ہے یہی انسانی منزل ہے۔ جو انسان اس سفر کے اوپر روانہ ہو گیا، وہ اس سفر کے اوپر چل پڑا، تو یہی سفر جو ہے یہ اس کی منزل ہے، اور اسی منزل کی قرب کی جتنا جتنا وہ قریب جاتا گیا ویسے ویسے جو ہے وہ انسانوں میں سے افضل جو ہے وہ ہوتا چلا گیا، اور انسان تلاش کی جستجو میں آج تک جو ہے وہ تاریخ انسانی میں تمام انسان جو ہیں وہ کسی نہ کسی انسان تک ہی پہنچے ہیں، کوئی کسی استاد کے پاس پہنچ گیا، کوئی کسی گرو کے پاس پہنچ گیا، کوئی کسی ولی کے پاس پہنچ گیا، کسی درویش کے پاس پہنچ گیا، کسی فلاسفر کے پاس، انبیاء کے پاس، رسل کے پاس جو ہے وہ پہنچتے گئے۔ تو تلاش اور سچ کی تلاش اور حق کی تلاش، یہ تلاش آپ کو کسی انسان کے پاس ہی لے کر جائے گی، کسی صادق کے پاس ہی لے کر جائے گی جی، کیونکہ حق جو ہے وہ صادق کی کہی ہوئی بات ہے جی، ہمیں صادق نے ہی بتایا ہے کہ حق کیا ہے جی، ہم اس کے اوپر ویسے کا ویسا ہی ایمان لے کر جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ تو صادق تک پہنچنا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، راہبر جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ آپ میں اور مجھ میں وہ قوتیں جو برسر پیکار ہیں اور جو ہماری تلاش کے اس عمل میں ہماری معاون ثابت ہوتی ہیں اور ہمارے جو ذریعے بنتی ہیں، ان میں سے کسی بھی ایسی قوت کا طاقتور ہو جانا کہ وہ آپ کو پھر اپنی منشا کے اوپر اس تلاش سے بھٹکا کر کہیں اور لے کر چلی جائے، تو اس کا جو ہے وہ بڑا خطرہ رہتا ہے۔ اسی لیے ایک راہبر کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو سمجھتے ہوئے اس کو خاص طریقے سے اس حقیقت کے قریب جو ہے وہ لے کر جائے۔ یعنی انسان جو ہے وہ حقیقت کے قریب پہنچ سکتا ہے، تو یہ تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے تو مختلف ایسی ہستیاں ہوں گی جو حقیقت تک پہنچی ہوں گی، تو کیا انہوں نے کچھ اس کے راز بھی افشا کیے، یا یہ راز ہی رہتا ہے، خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، جہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حقیقت کے انسان قریب پہنچ سکتا ہے، تو حقیقت تو جو ہے اور حق جو ہے وہ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جی، تو اس کو باہر نہیں ڈھونڈنا ہے، انتہائی قرب میں جو ہے وہ یہ چیز ہے اور انتہائی اندر یہ چیز ہے۔ تو تلاش کی بیرونی کوششیں جتنی بھی ہوں گی، خارجی کوششیں جتنی بھی ہوں گی جی، آؤٹ ورڈ سٹرگل جو آپ کی جتنی بھی ہوگی، تو وہ آپ کو حق کے قریب بھی لے جا سکتی ہے، لیکن سب سے آسان جو ہے
وہ یہی ہے کہ اس کی اندرونی جو ہے وہ ایک اپروچ ہو جائے. تو پہلے تو اس تصور کو ذہن سے ہٹانا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں یہی آیا کہ اللہ کا تصور آتے ہی جو ہے وہ انسانوں کی گردنیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، کہ جیسے اللہ جو ہے وہ ساتواں آسمان دور جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. جی حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا اور حق کا جلوہ تو ہر طرف سے جو ہے وہ عیاں ہے، اور صداقت یہیں پر ہی ہے، ہمارے ارد گرد ہی ہے. میرے اندر جو ہے وہ بھی صداقت ہی ہے. جی میرے اندر روح ہے، اور روح جو ہے وہ امر ربی ہے، جس کے اوپر میری یہ زندگی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور وہ سچی ہے کیونکہ وہ سچ سے آئی ہے. وہ حق ہے کیونکہ وہ حق سے آئی ہے. جی تو حقیقت کی جو تلاش ہے وہ بنیادی طور پر اندر کا جو ہے وہ سفر ہے. اور جو لوگ اسے باہر تلاش کرتے ہیں، تو اب ہمارے پاس باہر کی چیزوں کی حقیقت ڈھونڈنے کے لیے جی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مختلف 5 حصے جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ عطا کر دی ہیں، کہ ہم ان حصوں کو ذریعہ بناتے ہوئے اپنی اس تلاش کے سفر میں، اپنی اس تلاش کی جستجو میں کچھ منازل جو ہے وہ طے کر پائیں. تو اب اگر اس آدمی نے، اس شخص نے آنکھ کو ذریعہ بنا لیا حقیقت کو تلاش کرنے کا، تو اس کو حقیقت جو ہے وہ کسی چہرے میں نظر آ گئی، اس کو حقیقت جو ہے وہ کسی موسم کی رنگینی میں نظر آ گئی، کسی رنگ کے اندر جو ہے وہ نظر آ گئی. جی کسی بہت ہی حسین نظارے کے اندر جو ہے وہ نظر آ گئی. اور جس نے اس کو سماعت کے ذریعے جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہا، تو کسی اچھے کلمے میں آ گئی، کسی اچھے راگ میں جو ہے وہ آ گئی. اور اسی طرح یہ